العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات سامعین گرامی، چند جملے ایک سوال کہیے یا شکایت کہیے، کچھ پرجوش مومنین و مومنات کو یہ شکوہ ہے کہ میں دوران گفتگو بعض دشمنان اہل بیت کے نام لیتے ہوئے حضرت یا جناب جیسے الفاظ استعمال کر لیتا ہوں۔ اس شکایت کی روح کو میں قدر کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ یقیناً اس مومن کا جذبہ اپنی جگہ حق بجانب بھی ہے اور قابل ستائش بھی، اس لیے کہ دشمنان اہل بیت نے دشمنی کے مظاہروں میں جس انتہائی کمظرفی کے مظاہرے کیے ہیں، اس کے رد عمل میں وہ اس بات کے مستحق نہیں رہ گئے کہ ان کے ساتھ رواداری کے نام پر بھی کسی رعایت کا رویہ اختیار کیا جائے، لیکن جذبات کی منزل پر میرے جذبے بھی شکایت کرنے والوں کے جذبے سے مختلف نہیں، لیکن ممبر کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور اس ذمہ داری میں سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا اسلام میں سیاست نے عوام پر ایک عظیم ظلم یہ کیا ہے کہ انہیں ہمیشہ حقیقت سے دور رکھا ہے، اور یہ پھر ہمارا فریضہ بن جاتا ہے کہ جو حقائق سے آگاہ نہیں ہیں ایک مرتبہ ان تک حقیقت پہنچا ضرور دی جائے، تاکہ قیامت کے دن ان کے پاس یہ عذر نہ ہو کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں۔ اب مسلمان مزاجن آئینہ دیکھنے سے بہت گھبراتا ہے، شاید بدصورتی کی اس انتہا پہ ہے کہ جہاں نہیں چاہتا کہ اپنی صورت کو دیکھے، چنانچہ جب کبھی کوئی بات کی جائے تو اس کا انداز گفتگو یہی ہوتا ہے کہ بھئی یہ بڑوں کی باتیں ہیں، یہ صحابہ کرام محترم ہستیاں ہیں، ہمیں ان کے متعلق گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہوں گے آپس کے اختلافات، لیکن ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان پہ تنقید کریں یا ان کے کردار کو موضوع بحث لائیں۔ ہم تو کہتے ہیں یہ بھی رضی اللہ، وہ بھی رضی اللہ۔ یہ وہ آئینہ نہ دیکھنے کی کیفیت ہے، سچائی سے گریز کا ایک راستہ ہے، فرار ہے، اسکیپزم ہے۔ لیکن کیا کریں؟ اگر میرا معاملہ صحابہ کرام سے ہو، کوئی ایسی بات زیر بحث ہو کہ
کہ جہاں میں محسوس کروں کہ میری کوئی حق تلفی ہو رہی ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، تو میں ان کے بزرگی کے سامنے سر جھکانے اور اس پر گفتگو نہ کرنے میں حق بجانب ہوں گا۔ لیکن کیا کروں کہ دنیا اسلام کے جتنے مسئلے ہیں وہ مسئلے میرے اور صحابہ کے درمیان نہیں ہیں، بلکہ صحابہ اور صحابہ کے درمیان۔ اور ہر مرحلے پر دشواری یہ ہے کہ ہمیں باہر طور پارٹی بننا ہے، فریق بننا ہے۔ ایشوز ایسے ہیں، معاملات ایسے ہیں کہ جس میں ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ اب اگر یہ مسئلہ کہ مسلمانوں کی قیادت کون کرے، سربراہ مسلم دنیا کا کون ہو، تو اب کیا اس مسئلے کو صرف اس لیے کہ چھوڑ دیا جائے کہ صاحب اس میں صحابہ کی بات ہوتی ہے؟ کیا کریں کہ صحابہ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک گروہ کہہ رہا ہے اس کو ہونا چاہیے، ایک گروہ کہہ رہا ہے اس کو ہونا چاہیے۔ اب کیا دونوں کے سے لا تعلق ہو کر زندگی گزر سکتی ہے؟ ظاہر ہے کسی نہ کسی کو قیادت کے لیے قائد ماننا پڑے گا۔ جتنے ایشوز ہیں وہ حضور کی چشم مبارک بند ہو تو صحابہ میں مسئلہ کھڑا ہوا ہے کہ جنازہ اٹھایا جائے یا حکومت پہ قبضہ کیا جائے۔ سقیفہ بنو ساعدہ میں 4 صحابی جمع ہوئے تو بحث یہ ہے کہ یہ خلیفہ بنے یا وہ خلیفہ بنے۔ جمل کا میدان ہو، صفین کا میدان ہو، جتنے ایشوز آپ دنیا اسلام کے اٹھائیں گے وہاں پر صحابہ کا تصادم صحابہ سے ہے، اور ہم مجبور ہیں کہ کسی نہ کسی کا ساتھ دینا ہے۔ تو ساتھ دینے سے پہلے کھرے کوٹھے کو پرکھیں گے نہیں تو پھر کیسے فیصلہ ہوگا کس کا ساتھ؟ تو اس لیے بزرگان محترم ہم مجبور ہیں کہ تاریخ کی ان ہستیوں کو نظر انداز نہ کریں، ان کے متعلق گفتگو کریں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان میں سے کس کا ساتھ دیا جائے، کس کا ساتھ نہ دیا جائے، حق کس کا ساتھ دیتا ہے اور کون حق سے منحرف ہے، یہ دیکھنا ہمارا فریضہ ہے۔ اور جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھ لیا ہے تو اب ہمارا فریضہ صرف ختم نہیں ہو گیا، اب دکھانا ہمارا فریضہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید کا ارشاد ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صرف خود حق پہ رہنا کافی نہیں ہے، ایک دوسرے کو حق کی وصیت بھی کرو، انہیں حق سے آگاہ بھی کرو۔ اب جب کیفیت یہ ہے کہ ذہنوں کو اس حد تک خبردار کر دیا گیا ہے کہ ان کی بات نہ سننا، اس لیے کہ یہ تو تمہاری مقدس ہستیوں کے لیے توہین آمیز الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو وہاں پر ضروری ہے کہ کم از کم سماعتوں کو متوجہ کرنے کے لیے پہلے مرحلے پر ہی انہیں اس بات پہ آمادہ نہ کر دیا جائے کہ اس کے آگے وہ بات سنے ہی نہیں۔ اس لیے آغاز کلام تو اس طرح سے ہو نا کہ ان کو یہ شکایت کا موقع نہ ملے کہ تمہارا رویہ یہ تھا، ہم تمہاری بات کیوں سنیں؟ نہیں، اب سن لو، اس کے بعد انکار کرنا دیکھا جائے گا۔ تو اس لیے یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس حد تک گفتگو کے لب و لہجے کو اس مقام تک رکھوں جہاں کسی کو سننے میں کم از کم کوئی اعتراض نہ ہو کہ میں تو اس کی بات سن سکتا ہی نہیں۔ اور یہ بھی یہ نہیں کہ صرف عقل سلیم کا فیصلہ ہے اور اس کی بنیاد پہ بات ہے، پہلے حکم الہی موجود ہے۔ حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجتے ہوئے ارشاد ہو رہا ہے کہ
فرعون باغی ہو گیا ہے، جاؤ اسے حق کا پیغام دو، لیکن دیکھو لب و لہجے کو نرم رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مزاج شاہی برہم ہو جائے اور جو تم کہنا چاہتے ہو وہ سننے کے لیے آمادہ ہی نہ ہو۔ پیغام حق پہنچانا بھی بڑا ضروری ہے، فوراً ایسے حالات پیدا کر دینا کہ سننے کے لیے آمادگی نہ ہو، یہ حکمت کے خلاف ہے، اور موعظہ ہمیشہ حکمت کے ساتھ ہوتا ہے، حکمت کے بغیر نہیں ہوتا۔ بہرطور تو ان ذرا سی باتوں پہ ماتھوں پہ بل نہیں آ جانے چاہیے۔ تبرہ عبادت ہے، لیکن تبرہ کا مطلب گالیاں دینا نہیں ہے۔ بظاہر باعزت الفاظ استعمال کر کے بھی حقیقت بیان کی جا سکتی ہے، اور پھر کوئی شخص کسی کتے کو دیکھ کر مسٹر ڈاگ کہہ کے بلائے تو کیا وہ کتا کتا نہیں رہے گا؟ بس جناب والا، سلسلہ کلام ذہنوں میں ہوگا۔ مسلمانوں نے ابتدائی اسلام میں صحابہ کرام کے آپس کے تصادم اور اختلافات کو کوئی 150 سال کے بعد حضرت عثمان کے قتل اور جنگ جمل کے 150 سال کے بعد ایک کہانی نویس نے اس صورتحال کو حل کرنے کے لیے ایک کردار تخلیق کیا جس کا نام عبداللہ ابن سبا تھا۔ 150 سال تک اس کا وجود نہیں، اس کے بعد یہ کردار خلق ہوا۔ مزید 1.5 سال تک یہ رہا کہ وہ قتل عثمان اور جنگ جمل کے دونوں فریقوں کے ٹکرا جانے کی صورتحال کی وضاحت کرے، بس اتنا اس کا رول تھا۔ لیکن 401 ہجری میں وفات پانے والے محمد ابن جریر طبری پہلے عالم تھے کہ جنہوں نے اپنی تاریخ میں عبداللہ ابن سبا کو ایک تاریخی ہستی کے طور پر پیش کیا، اور اب ذہن نے مزید کام کرنا شروع کیا، اور مصنف کی ناول نگاری کے تقریباً 200 سال کے بعد پہلی مرتبہ اس کے ساتھ منسوب کیا گیا کہ اس نے نہ صرف اس وقت کردار ادا کیا تھا عبداللہ ابن سبا نے کہ جب حضرت عثمان کا قتل ہوا تھا یا جنگ جمل ہوئی تھی، بلکہ اس کے بعد اس نے وہ نظریات خلق کیے تھے کہ، اور پہلے تو صرف 2 نظریوں کی بات کی گئی کہ رسول کا وسیع ہونا چاہیے، تصور وصایت، یہ بھی اس کی تخلیق تھی، اور پھر یہ کہ ائمہ معصوم ہوتے ہیں، یہ بھی اس کا دیا ہوا نظریہ تھا۔ یہودیت سے اس نے لے آ کر یہ نظریات اسلام میں متعارف کرائے تھے۔ پہلے یہ بات کہی گئی، پھر تو معاملہ بڑھتا چلا گیا، اور پھر اب آج کے مصنفین تو بعض ایسے بھی ہیں کہ شیعوں کا اٹھنا بیٹھنا بھی عبداللہ ابن سبا کا بتایا ہوا ہے، کھانا پینا بھی اسی کا سکھایا ہوا ہے۔ یہ ساری داستان محض ایک افسانوی کردار کے گرد گھوم رہی ہے، اور اس سے شیعت کو منسوب کیا جا رہا ہے۔ اب گفتگو اتنی تفصیل سے اس شخصیت کے متعلق ہونے کے بعد اور اس کردار سے متعلق، یعنی سیف ابن عمر جس نے اس کردار کو خلق کیا ہے، اس کی بھی بات ہو گئی، اور عبداللہ ابن سبا کا بھی جو کچھ اس نے بیان کیا تھا اپنے اوریجنل شیپ میں کیا کچھ تھا، کہ اس وقت تو صرف 2 معاملوں میں اس کا نام لیا گیا اس صورتحال کو سلجھانے کے لیے۔
بعد میں اسے ایک فرقے کا بانی بھی قرار دیا گیا، نظریات بھی اس سے منسوب کر دیے گئے۔ اس سب کی وضاحت کے بعد اب اصولاً تو مجھے چاہیے یہ کہ اب میں مزید کام صرف یہ کر سکتا ہوں۔ دیکھیے مجھے ایک ایسے مقدمے میں جواب دینا پڑ رہا ہے جہاں مدعی کی طرف سے کوئی دلیل نہیں آئی ہے، ایک کہانی سنائی گئی ہے اور ہم سے کہا جا رہا ہے اس کہانی کا رد پیش کرو، تو حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اب اس کے بعد مزید صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ جن نظریات کو عبداللہ ابن سبا سے منسوب کیا جا رہا ہے، کیا یہ نظریات عبداللہ ابن سبا سے شروع ہوئے یا ابن سبا سے پہلے بھی نظریات، یا اسلام کی بنیاد ہی نظریات پہ پڑی تھی؟ یہ دیکھنا اصل میدان ہے، لیکن اس میدان میں قدم رکھنے سے پہلے کہ جو باتیں میں نے اب تک کہی ہیں اس میں ضرورت ہے حوالوں کی، سند کی۔ کہیں آپ کے سامنے الزام رکھا جائے کہ تم تو سبائی ہو، تم ابن سبا کے مسلک کے اوپر ہو، تو اب وہاں جواب میں آپ کی تفصیلات سنائیے کہ سیف ابن عمر ایک داستان نویس تھا، اس نے کہانی لکھی تھی، اس نے ناول لکھا تھا، اس ناول کے اندر ہی کردار تخلیق کیا گیا تھا، تو پھر ان کتابوں کو پیش کرنا، ان کتابوں کا نام رکھنا، یاد کرنا ہونا تو چاہیے کہ یہ سب چیزیں پیش نظر ہوں۔ لیکن کیوں نہ کچھ سوالات میں سامنے رکھ دوں کہ جب کبھی یہ مسئلہ اٹھایا جائے تو اس سے فوری طور پر آپ کے پاس وہ سیدھے سادے عقلی سوال ہوں کہ جو ہر صاحب عقل و فہم یہ تسلیم کرے کہ آپ کا نقطہ نظر آپ کو حق پہنچتا ہے کہ ان سوالات کا جواب آپ کو ملے۔ جی تو اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ جب کوئی عبداللہ ابن سبا کو ہمارے مذہب کا بانی قرار دے، اس وقت پہلا سوال یہ ہے کہ اس بات کہنے کے لیے کوئی حوالہ ہمیں دیجئے کسی شیعہ کتاب کا، کسی شیعہ عالم کے بیان کا، کسی شیعہ تحریر کا کہ جس میں عبداللہ ابن سبا کے کسی قول کو اختیار کیا گیا ہو، عبداللہ ابن سبا کی کہیں کوئی فضیلت بیان کی گئی ہو، عبداللہ ابن سبا کا نام احترام سے لیا گیا ہو، یا عبداللہ ابن سبا موضوع بھی بنا ہو۔ اگر کبھی شیعہ عالم نے عبداللہ ابن سبا پر قلم اٹھایا ہے تو صرف آپ کے لگائے ہوئے الزام کا جواب دینے کے لیے، ورنہ نہ ہم اس نام کو جانتے ہیں نہ اس کے کسی قول سے واقف ہیں۔ اگر ہمیں اس بات کا مرتکب قرار دینا ہے کہ ہم اس کے بتائے ہوئے نظام کو اپنائے ہوئے ہیں، اس کے بتائے ہوئے دین کو اپنائے ہوئے ہیں، تو لازماً ہر شخص پہ ضروری ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ حضرت کسی کا بھی نام لے لیجئے کہ اس کو مانتے ہیں، تو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے آپ کی کتاب سے حوالہ دیا جائے گا نا، کوئی ثبوت جس کو آپ تسلیم کرتے ہیں اسے پیش کیا جائے گا۔ تو جو ہم سے کہے عبداللہ ابن سبا، تو بھائی کہانی بنانے کے لیے کوئی شخص بھی کہانی بنا سکتا ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ تم براہ راست فرعون کی تخلیق ہو، نمرود کی تخلیق ہو، کیونکہ تمہارے ارباب اقتدار نے اسلام کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہا تھا جو اپنے اپنے دور میں فرعون انبیاء کے ساتھ اور ان کے دین کے ساتھ کر رہا تھا۔ جی تو دعوے کی حد تک تو کوئی دعویٰ بھی کیا جا سکتا ہے، اور جب یہ آزادی دے دی جائے کہ جیسا دل چاہے قصہ گھڑ کے دوسرے کے ہاتھ دوسرے کے لیے منسوب کر دو، تو اب یہ کام کرنا ہو تو کہانی بنانے پہ آئے تو ہم بھی کہانی بنا دیں گے۔ تو صرف کہانی ہمارے خلاف بیان کی گئی وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہو سکتی۔ کم سے کم کوئی ایک حوالہ، اتنا بڑا شیعہ لٹریچر پڑا ہوا ہے، اس میں سے کہیں سے ایک سطر دکھاؤ کہ جہاں کہیں عبداللہ ابن سبا کا کوئی تذکرہ ہے، اور اگر کوئی تذکرہ نہیں تو یہ تمہارے ذہن کی پیداوار ہے، ہمارے لیے وہ دلیل کی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ تو آپ کو 150-200 سال کے بعد پتہ چلا کہ یعنی عبداللہ ابن سبا کے وجود میں آنے کے 150-200 سال کے بعد آپ کے مصنفین نے یہ دریافت کیا کہ یہ سبائی مسلک ہے،
یہ ابن سبا کی تعلیمات سے یہ مسلک بنا ہے، ابتدا میں اس کا کوئی یہ تصور نہیں ہے۔ یہ بات تو آپ کو 150-200 سال بعد معلوم ہوئی، لیکن جب عبداللہ ابن سبا بقول آپ کے متحرک تھا، ایکٹیو تھا، اس وقت وہ ایک سیاسی شخصیت تو تھا، ابھی اس نے کوئی مذہب تو قائم نہیں کیا ہے، لیکن حکومت کے خلاف سیاست تو کر رہا ہے، اور سیاست بھی اس پائے کی کر رہا ہے کہ مصر کے لوگوں کو اتنا بھڑکائے کہ وہ لوگ پروٹیسٹ کرنے کے لیے مصر سے چل کر مدینے پہنچ جائیں، پھر اس کے بعد وہ کوفہ آئے اور کوفے کے لوگوں کو اکسائے اور بھڑکائے، وہاں سے بھی ایک جماعت تیار ہو اور وہ بھی مدینے پہنچ جائے احتجاج کرنے کے لیے، پھر مدینے کے اندر حضرت ابو ذر جیسے لوگ، حضرت عمار یاسر جیسے لوگ، اور حتیٰ کہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ تمام شخصیتیں جو ہیں وہ حضرت عثمان کے خلاف ہو جائیں، صرف اس لیے کہ اس نے آ کے بھڑکایا تھا۔ اتنا ایکٹیو آدمی، ظاہر ہے کہ یہ کوئی چھپی ہوئی سازش تو نہیں ہو سکتی، وہ فرد اپنے اوپر پردہ نہیں ڈال سکتا۔ آپ کو 150 سال کے بعد پتہ چلا کہ جو ماضی میں واقعات ہوئے تھے اس کا نتیجہ تھے، اس وقت کے لوگ کیا سو رہے تھے؟ مصر کے اندر حضرت عثمان کا رضائی بھائی، دودھ شریک بھائی عبید اللہ ابن ابی سرا حکمران تھا، وہاں کا گورنر عبید اللہ ابن ابی سرا تھا، اور کوفے کے اندر ولید ابن عقبہ جو دادا کی اولاد ہے، یعنی حضرت عثمان کے دادا کے بھائی کی اولاد ہے، تو اسی خاندان کا فرد وہ بھی ہے، اور انتہائی، اب ہم تو عام زبان میں اس کو مکار و عیار کہیں گے، لیکن چلیے آپ اس کو ہوشیار سمجھدار کہہ لیجئے۔ وہ شخص حکومت کر رہا ہے، کوفے میں وہ بیٹھا ہوا ہے، تحریک چل رہی ہے، مصر میں ان کا رضائی بھائی بیٹھا ہے، وہاں حضرت عثمان کے خلاف تحریک چل رہی ہے۔ تحریک چلانے والا نہ اقتدار رکھتا ہے نہ اختیار رکھتا ہے، وہ لوگوں میں اتنا انفلوئنس پیدا کر لیتا ہے کہ اس زمانے کے مزاج کے بالکل برعکس پروٹیسٹ کرنے کے لیے لوگ مدینے تک چلے جاتے ہیں۔ کیا یہ جو حکمران تھے، جو گورنر تھے، یہ جان بوجھ ہوئے تھے یا بے خبر تھے؟ کوئی تو اس کے خلاف کوئی ایکشن لیتا، مرکز کو اطلاع دیتا کہ جناب ہم نے ایک آدمی آپ کے خلاف یہ فضا پیدا کر رہا ہے تو اس کے سد باب کے لیے کیا ہے۔ آپ تو ذرا سی باتوں کے اوپر شدید سزائیں دینے کے عادی ہیں، اتنی بڑی تحریک چل رہی ہے اور آپ کے یہاں سناٹا ہے۔ اچھا چلیے، وہاں سناٹا تھا، وہ شخص مدینے میں آتا ہے اور جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جید صحابہ، جن میں سے بعض کے لیے حضور کی دی ہوئی سندیں موجود ہیں کہ ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے، ان کو گروہ باغی قتل کرے گا، یہ لوگوں کو حق کی طرف بلائیں گے اور دنیا ان کو جہنم کی طرف گھسیٹنے کی کوشش کرے گی، یہ تمام صفات رکھنے والے صحابہ، ان کو آ کر وہ گمراہ بھی کرتا ہے، اور حضرت عثمان خاموشی سے یہ سارا منظر دیکھتے رہتے ہیں۔ کوئی واقعہ، کوئی جملہ، کوئی ایکشن اس عبداللہ ابن سبا کے متعلق ہوا ہو، کہیں ڈسکس ہی کیا گیا ہو کہ آخر یہ آدمی کیا کرتا پھر رہا ہے، اس کی ایکٹیویٹیز زیر بحث آئی ہوں، کوئی ایجنسی نے حضرت عثمان کو خبر دی ہو، خیال رہے کہ حضرت عثمان دوسرے خلفاء کے مقابلے میں ایک خاص مزاج رکھتے تھے، وہ مخالفت کو زیادہ برداشت نہیں کر پاتے تھے، بلکہ اپنی معمولی مخالفت پر بھی فوری قدم اٹھایا کرتے تھے۔ جناب عبداللہ ابن مسعود، بہت بڑا نام ہے صحابہ کرام میں، بڑے فقہا میں شمار ہوتے ہیں کہ جن کو اپنا صاحب یعنی فتویٰ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود، کوفے میں ان کو ٹریجری کا انچارج بنایا گیا، وہاں پر ولید ابن عقبہ وہاں کا گورنر تھا، ولید ابن عقبہ ابن معید، اور یہ معید بھائی ہے صفان کا، یعنی حضرت عثمان کے والد گرامی کا چچا زاد بھائی ہے، تو وہ وہاں کا گورنر تھا،
اس گورنر نے شاہی جو بیت المال تھا، جو خزانہ تھا، اس سے بہت سی رقم بطور ادھار کے لی۔ عبداللہ ابن مسعود بار بار انچارج کی حیثیت سے مطالبہ کرتے تھے کہ وہ رقم واپس کرو۔ کچھ دن تو وہ مطالبے کے جواب میں کہتا تھا اچھا میں دے دوں گا، پھر آخر اس نے کہا کہ خزانہ ہے کس کا؟ ہم اس کے مالک ہیں، جتنا چاہیں لیں۔ چنانچہ اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں، اس خزانے کے مسلمان مالک ہیں، یہ ان کی زکوٰۃ کی رقم ہے اور ان کے دیے ہوئے ٹیکسز ہیں، تو تمہیں یوں نہیں دیا جا سکتا، تمہیں رقم واپس کرنی پڑے گی۔ اس نے شکایت بھیجی شہر مدینہ میں، چنانچہ دارالحکومت سے حکم جاری ہوا جناب عبداللہ ابن مسعود کے لیے کہ فوراً آ کے رپورٹ کیجئے۔ اور جب یہ رپورٹ کرنے کے لیے پہنچے تو باقاعدہ غلاموں کی ایک جماعت کو حکم دیا گیا کہ ان کو دروں سے مارو، اور عبداللہ ابن مسعود کی باقاعدہ پٹائی کی گئی، زخمی ہو گیا، اور اس کے بعد ریٹائر ہو کے، ظاہر ہے کہ ریٹائر ہرٹ کرکٹ کی اصطلاح، اور انہیں گھر بٹھا دیا گیا۔ جناب عمار یاسر قدم قدم پہ ٹوکتے تھے کہ یہ جو دولت کی اندھی تقسیم ہو رہی ہے یہ خلاف شریعت ہے۔ تو ایک دن حضرت عمار ابن یاسر کو اتنا مارا گیا کہ آپ کو ہرنیا کی ڈیزیز ہو گئی اور آپ زخمی ہو کے گھر میں بیٹھ گئے۔ حضرت ابو ذر، ان کے خلاف غصہ بڑا شدید تھا۔ ایک دفعہ ان کو جلا وطن کر کے شام بھیجا گیا، لیکن شام کے گورنر شام کے قابو میں نہیں آئے۔ اس نے شکایت کی ابھی تک صحابہ کو قتل کرنے کا رواج نہیں ہوا تھا، تو اس لیے اس نے شکایت کی کہ جی صحابی ہیں، میں ان کا کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا اچھا میرے پاس واپس بھیج دو۔ وہاں واپس بھیجا گیا، زخمی حالت میں ان کو اونٹ پر بٹھا کے بھیجا گیا تھا۔ اس اونٹ کو مسلسل دوڑایا گیا تھا، کہاں شام کہاں مدینہ۔ آپ کے رانوں کا گوشت، اس سفر کے دوران آپ بری طرح زخمی ہو گئے تھے۔ اس زخمی حالت میں پہنچے وہاں پر فوراً ہی، ایک تو انہوں نے بھی یعنی باوجود اس کے کہ زخمی تھے، آتے ہی دیکھا تو عبد الرحمن ابن عوف کی دولت جو ہے وہ جمع کی گئی تھی مسجد میں۔ عبد الرحمن انہی دنوں میں انتقال ہوا تھا، دولت جمع کی گئی تھی تقسیم کیے جانے کے لیے، ان کے وارثوں کو دیے جانے کے لیے۔ دولت کا ڈھیر اتنا زیادہ تھا کہ اس کے ایک طرف بیٹھے ہوئے لوگ دوسرے طرف کے لوگوں کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تو اس موقع پر کہا گیا کہ کیا کہنے، اللہ رحم کرے عبد الرحمن ابن عوف پر کہ اس نے اپنی اولاد ابو ذر زخمی حالت میں پہنچے ہیں، اتنا طویل سفر طے کر کے آئے ہیں، لیکن حق گو کی زبان پھر رکتی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بلکہ انہوں نے اپنے لیے جہنم میں جگہ بنائی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید نے کہا کہ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اس میں انفاق نہیں کرتے، یعنی مستحق تک اس رقم کو نہیں پہنچاتے، ان کو خبر سنا دو کہ ان کے لیے جہنم کی آگ انتظار کر رہی ہے۔ کہا گیا یہ ابو ذر تو کسی صورت قابو میں نہیں آتے، تو حکم دیا گیا کہ ان کو ربضہ بھیج دیا جائے، ضلع وطن کر دیے گئے۔ انہوں نے باقی زندگی ایگزائل میں گزاری اور وہیں انتقال فرمایا ربضہ کے مقام پر۔ تو جو شخص اتنی مخالفت کو برداشت نہ کر سکے، وہ ابن سبا کی مسلسل تحریک کو دیکھ رہا ہے اور ایک حکم نامہ بھی جاری نہیں کرتا اس کے خلاف۔ مجھے بتائیے کہ تاریخ میں کوئی جملہ ہو، کہیں تذکرہ ہو، جا جا کے شکایت کرتے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے پاس۔ حضرت عباس ابھی زندہ تھے، ان کے پاس جا کے شکایت کرتے رہے ہیں کہ یہ عمار یاسر اور یہ ابو ذر، یہ لوگ جو ہیں یہ میرے اوپر تنقید کرتے رہتے ہیں اور علی ان کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ تو آپ چونکہ علی کے بھی چچا ہیں تو علی کو بھی روکیے اور ان لوگوں کو بھی روکیے۔ اچھا اب یہاں میں نے علی کا نام لیا ہے، نام کوئی حضرت وزرت نہیں لگایا، ہو سکتا ہے کہ پھر کسی کے جذبات مجروح ہو۔ عرض کروں کہ میں اللہ کا نام بھی لیتا ہوں تو کوئی حضرت نہیں لگاتا۔ جناب یہ جو عزت کے الفاظ ہیں اس کا محتاج میں ہوں۔ کہ بھائی ممبر پہ بٹھانے سے پہلے دو چار لفظ سے کہہ دیجئے کہ ذرا سامعین سن لیں کہ بھائی شاید یہ کچھ پڑھا لکھا ہے۔ جی
کیونکہ گفتگو سے تو علم ظاہر نہیں ہوگا، بہتر ہے ان لفظوں کے ذریعے سے ظاہر ہو جائے۔ اس لیے ہمیں شوق ہوتا ہے کہ اچھے اچھے خطاب، اچھے اچھے القاب ہمارے نام کے ساتھ آئیں۔ ذرا غور فرمایا آپ نے، اللہ اپنے حبیب سے خطاب کرتا ہے، ابھی ابھی نبوت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، ابتدائی پیغامات آ رہے ہیں، تو اس کے اندر کیا کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ مزمل کے معنی ہے چادر اوڑھنے والا، مدثر کے معنی ہے کمبل اوڑھنے والا۔ جی ذرا یہ کوئی خطاب ہے؟ وہ قادر مطلق جس کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں، اس کی تعریف کر رہی ہے جس سے زیادہ اس کو کوئی محبوب نہیں۔ ہمارا کوئی شاعر اگر اللہ کے سامنے ہوتا کہتا پروردگارا مجھ سے لے لے لفظ اگر تیرے پاس نہیں ہے تو، مجھے دیکھ میں اپنے محبوب کی تعریف کیسے کیسے کرتا ہوں، کتنے خوبصورت لفظ ہیں۔ لیکن وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا وہ لفظ استعمال کر رہا ہے کہ جو لفظ کسی اعتبار سے صفت ہے ہی نہیں۔ بھئی چادر اوڑھنا کون سا کمال ہے، کمبل اوڑھنا کون سا کمال ہے؟ یہ تو ایسا بھی نہیں کہ صرف مومن کے ساتھ مخصوص ہو، کافر بھی اوڑھتا ہے اور مومن بھی اوڑھتا ہے۔ یہ موسم اور رسم و رواج کے مطابق ہی ہوگا نا، کہ اگر چادر اوڑھنے کا موسم ہے، کمبل اوڑھنے کا موسم ہے تو ہر شخص اوڑھے گا۔ اپنے رسول کو ایسے لفظوں سے خطاب کر رہا ہے، پورے گھر والوں کو صفت اتنی بڑی عطا کر رہا ہے کہ جو آج تک لوگوں کو ہضم نہیں ہوئی۔ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اتنے طیب و طاہر ہیں کہ اس کے بعد طہارت کا کوئی مقام باقی نہیں۔ یطہرکم تطہیرا کہہ کر گویا کہہ رہا ہے کہ اب طہارت کی کوئی گنجائش اور رہ ہی نہیں گئی، ہر برائی دور ہے۔ اب اتنے طیب و طاہر لوگ، اتنی بڑی فضیلت کہ آج تک یہی نہیں سمجھ میں آ سکا کہ اس طہارت کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب مکمل عصمت ہے، لیکن یہ کہ اب وہ عصمت سمجھ میں نہیں آتی تو اب بڑے پریشان ہیں کیا کریں۔ کم سے کم جو کہا گیا، عبد المجید دریابادی ایک مفسر ہیں، انہوں نے کہا، اور یہ انہوں نے نہیں کہا، ان سے پہلے ان کے بزرگ بھی بہت سے کہہ چکے تھے، کہ معصوم تو نہیں تھے لیکن اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ محفوظ تھے۔ اب یہ محفوظ کیا ہے؟ اس طرح کہ گناہ تو کرنا چاہتے تھے لیکن اللہ ان کو گناہ سے بچا لیتا تھا، کرنے نہیں دیتا تھا۔ یعنی کم سے کم بھی اس کے ڈگری گھٹائی اس طہارت کی تو محفوظ تک آ کے رک گئی، اس سے نیچے نہیں جا سکی، گناہ قریب پھر بھی نہ آ سکا۔ جی اتنی بڑی فضیلت، اور کہہ کیا رہا ہے؟ اے گھر والوں۔ یہ گھر والوں کون سی فضیلت ہے؟ اہل بیت کا لقب دیا جا رہا ہے نا، چلیے وہ اہل البیت، ایک خاص گھر والوں۔ جی دنیا کا ہر فرد، مومن کافر، سب کسی گھر میں رہتا ہے، تو رسول کو مخاطب کرنا ہو تو چادر اوڑھنے والے، کمبل اوڑھنے والے، اور اس کے خاندان کے ان افراد کو جو طاہر ترین ہو انہیں مخاطب کرنا ہو تو گھر والے۔ کیا اللہ کے پاس کوئی مناسب لفظ نہیں تھا کہ جس سے ان کے صحیح مقام و شان کا ذکر ہوتا؟ در حقیقت اللہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ یہ تم ہو جو اپنے مقام کو بڑا کرنے کے لیے لفظوں کے محتاج ہو۔ یہ جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں یہ لفظوں کا محتاج نہیں ہے، لفظ لاؤ، ان سے لگیں گے تو لفظ باعزت ہو جائیں گے۔ تو اب جناب والا حضرت عثمان کے زمانے میں بقول آپ کے ابن سبا اتنا متحرک، اتنا ایکٹیو، پوری دنیا سیاست میں ہلچل پیدا کر دی، اور حضرت عثمان جو ذرا ذرا سی بات پر اتنے ناراض ہو جاتے تھے کہ رسول کے صحابہ پر ہر طرح کی، اب ظلم نہ کہیے، وہ تو عدالت ہوئی نا، حکمران کرے تو انصاف ہوتا ہے، تو وہ جو کچھ بھی کر سکتے تھے کر گزرتے تھے، لیکن انہوں نے ابن سبا کو چھوڑ دیا۔ کبھی ذکر ہی ہوتا کہ جاؤ میں نے اس کو معاف کیا،
نام تک زبان پہ نہ آئے تو اس کا مطلب اس وقت اس کا وجود تھا ہی نہیں، زبان پہ آتا کیسے؟ جی پھر اگر حضرت عثمان اس کا ذکر نہیں کر سکے تھے تو جنگ جمل ہوئی، جس کے لیے کہا گیا کہ دونوں فریق تو چاہتے تھے، معاملہ رفع دفع ہو گیا تھا، حضرت عائشہ بھی مطمئن ہو گئی تھیں اور حضرت علی بھی اب یعنی لڑنے کے اوپر اصرار نہیں کر رہے تھے، اور چنانچہ معاملات بالکل ٹھیک ہو چکے تھے، حضرت عائشہ واپس جانے والی تھی کہ اس میں سبائیوں نے کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے مل کے آپس میں لڑائی چھیڑ دی اور یہ دونوں فوجیں لڑ پڑیں اور 10,000 آدمی مارے گئے۔ حضرت عائشہ، جناب مودودی صاحب نے بھی اس جملے کو لکھا ہے کہ اس واقعے پر اتنی یعنی جمل تو ہو گئی، اس میں شکست ہو گئی، لیکن شکست کا نہیں، یہ احساس کہ میں اس جنگ میں شامل ہوئی جس جنگ کے لیے رسول پہلے کہہ چکے تھے کہ جو اس میں شامل ہوگا وہ گمراہ ہوگا، اور اس کی پہچان بھی بتا دی تھی کہ ایک مقام بیچ میں آئے گا جس کا نام حواب ہے، جب حواب سے گزرے ہوئے تو وہاں کے کتے بھونکیں گے۔ تو رسول کی بھی یہ روایت اتنی معروف تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج ایک دوسرے کو چھیڑا کرتی تھیں کہ تم ہو حواب والی، تم پہ کتے بھونکیں گے۔ کبھی آپس میں کوئی بات چیت ہو جاتی تھی نا تو کہتے تھے یہ حضور نے تمہارے لیے کہا ہے، اتنا معروف جملہ تھا۔ کتوں نے گھیر لیا اونٹ کو تو اس وقت چونک کے پوچھا کہ یہ جگہ کون سی ہے، بتانے والوں نے پہلے کہہ دیا حواب ہے، فوراً کہا واپس چلو۔ احساس ہوا کہ مجھ سے جو بات ہوئی ہے اس کی تو خبر رسول اللہ پہلے دے چکے ہیں، تو میں وہ گمراہ نہ ہوں کہ مجھے اس پہ اس میں شامل کیا جائے تو واپس چلوں۔ پھر وہاں پہ گواہیاں دلوائی گئیں کہ نہیں یہ حواب نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا اسلام میں پہلی جھوٹی گواہی ہے جو وہاں پہ دی گئی، یہ بتانے کے لیے کہ یہ حواب کا مقام نہیں ہے۔ چنانچہ جناب عائشہ آگے تک گئیں، جنگ لڑی، جنگ میں شکست ہوئی، واپس پلٹیں تو اتنا روتی تھیں، بعد میں ندامت کے آنسو اتنا روتی تھیں کہ آپ کی اوڑھنی، آپ کا دوپٹہ جو تھا وہ بھیگ جایا کرتا تھا۔ یہ مورخین نے لکھا۔ جب ایک شخص اپنے ضمیر کے دباؤ سے اتنا گریا کرتا ہے، اگر اس کے ضمیر کو سہارا مل جائے کہ قصور تمہارا نہیں تھا، وہ ایک بدبخت تھا ابن سبا، اس نے یہ سارا گڑبڑ مچایا تھا، کتنا سکون مل جاتا ہے جناب عائشہ کو۔ غور فرمائیے نا، دیکھیے ایک آدمی کا سب سے بڑا کرب، سب سے بڑی اذیت جس میں وہ مبتلا ہے یہ ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے خطا ہوئی ہے، میں 10,000 بچوں کی قاتل ہوں۔ بھئی ماں تھی نا تو سب بچے ہی ہوئے نا جو مارے گئے۔ کسی ماں پہ یہ الزام آئے کتنی اذیت کی بات ہے۔ یہ یقیناً باعث اذیت تھا، باعث کرب تھا یہ معاملہ کہ یہ رسول کے حکم کے خلاف گھر کو جنگ میں فوجوں کی قیادت کرنا، اور اس کے نتیجے میں جو نتیجہ ظاہر ہوا، نہ معلوم کتنے گھر کے چراغ بجھ گئے، اس کا احساس ان کو تھا، اور یہ احساس ان کو مضطرب رکھتا تھا، بے چین رکھتا تھا۔ اگر یہ پتہ چل جاتا کہ ایک شخص تھا جس نے یہ ساری صورتحال خراب کی تھی، میرا قصور نہیں تھا، تو کیا اطمینان نہ ہو جاتا؟ ڈوبتا آدمی تو ویسے ہی تنکوں کا سہارا لیتا ہے، یہ تو تنکا نہیں تھا، شہتیر تھا کہ قصور اس کا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں قرآن مجید نے بچوں کو مخاطب کیا، اولاد کو مخاطب کیا کہ دیکھو اگر تمہارے والدین مشرک ہوں اور وہ تمہیں شرک کی طرف دعوت دیں تو ان کی دعوت کو تو قبول نہ کرنا، لیکن دیکھو خبردار تمہارا لہجہ ایسا نہ ہو کہ جو ان کی توہین کا باعث بنے۔ یہ واحد جگہ ہے جہاں مشرک کا احترام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ والدین مشرک ہیں پھر بھی ان کے جذبات کا خیال رکھنا۔ کیا کہنے اس مسلمان کے کہ ام المومنین مضطرب ہیں، بے چین ہیں، یہ اگر اس وقت ان کے سامنے ابن سبا کو پیش کر دیتے تو ان کا اضطراب دور ہو جاتا۔ اس نسل کو، اولاد کو یاد بھی آیا تو 150 سال کے بعد
کہ ماں کا قصور نہیں تھا، وہ ایک بیچ میں ایک اور شخص آ گیا تھا، کاش یہ ان کی زندگی میں بتا دیا جاتا۔ انہوں نے کہیں تذکرہ نہیں کیا۔ اس کے بعد ایک دو دن نہیں ہے، جنگ جمل کے بعد 21 سال تک جناب عائشہ زندہ رہی ہیں، اور اس دوران میں انہوں نے احادیث کا وہ عظیم الشان ذخیرہ فراہم کیا ہے کہ خواتین میں روایت حدیث کرنے والی سب سے زیادہ خاتون اگر کوئی ہیں تو جناب عائشہ ہیں۔ جو روزانہ درس دے رہا ہو، احادیث رسول سنا رہا ہو، وہ کم از کم ایک دفعہ تو کہہ دیتا کہ جنگ جمل میں قصور میرا نہیں تھا، اس کا تھا، جس کا نام ابن سبا ہے۔ کم از کم آنے والی نسلوں کو تو گمراہی سے بچا لیتی، لیکن ان کی زبان پر بھی ابن سبا کا ذکر نہیں آیا۔ جناب عائشہ نے ذکر نہیں کیا، نہ صحیح۔ حضرت عثمان کے قتل کے بدلے کا مطالبہ کرنے والوں میں جناب عائشہ کے بعد جو دوسری سب سے بڑی شخصیت ہے، بلکہ جناب عائشہ سے زیادہ، اس لیے کہ جناب عائشہ تو جنگ جمل تک تو مطالبہ تھا، اس کے بعد خاموش ہو گئیں، اس کے بعد مطالبہ نہیں ہوا۔ لیکن ایک ایسا دعوے دار کہ جو آخر تک یہ دعویٰ کرتا رہا کہ میں قتل عثمان کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، وہ شام کا حکمران معاویہ تھا۔ اس معاویہ نے علی پر تو الزام لگایا کہ تمہاری فوج کے اندر وہ لوگ موجود ہیں کہ جو لوگ یعنی قتل عثمان میں شریک تھے، اور ان کو ہمارے حوالے کرو۔ یہ اور بات ہے کہ علی کا دور تو چند سال میں ختم ہو گیا، صفین کی لڑائی کے بعد مشکل سے 1 سال بھی نہیں گزرا کہ علی ابن ابی طالب شہید کر دیے گئے، اور اس کے بعد معاویہ کا دور شروع ہوا تو 1-2 دن نہیں، قتل عثمان کے بعد 23 سال تک معاویہ کی حکمرانی رہی، اور حضرت علی کے دور کے بعد 20 سال تک وہ حکمران رہا۔ 18 سال تک جناب امیر کے وصال کے بعد، آپ کی شہادت کے بعد 18 سال تک جناب عائشہ دنیا میں موجود رہیں، اور معمولی عورت کی حیثیت سے نہیں بلکہ دنیا اسلام کی وہ عظیم خاتون کہ جس کے پاس پوری سیاست کی باغ ڈور تھی، حکومتوں کے بنانے اور بگاڑنے میں کنگ میکر کسی حیثیت رکھتی تھیں۔ یزید کی جب نامزدگی ہوئی ہے تو بڑی شدت سے اس کی مخالفت کی تھی، اور ان کی مخالفت کی کیفیت یہ تھی کہ معاویہ کو خاموش ہو جانا پڑا تھا۔ مدینے میں وہ چاہ رہا تھا کہ مدینے والوں سے یزید کی بیعت اپنی زندگی میں لے لے، لیکن حضرت عائشہ نے وہ مخالفت کی تھی۔ اور ہمارے بھائیوں کی تاریخ میں بہت سی کتابیں ہیں، ابن قتیبہ دینوری السیاست والامامت کتاب کا نام ہے، جس میں بتایا گیا کہ جب انہوں نے مخالفت کی تو اس مخالفت کے نتیجے میں حضرت عائشہ کو قتل کر دیا معاویہ نے۔ پورا واقعہ ہے، ایک یوں کہیے کہ تاریخ کی متنازع بحث ہے، لیکن بہرطور ایک بحث ہے، ایک نقطہ نظر بیان کیا ہے، اور آپ کے آدمی نے بیان کیا ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ معاویہ نے حضرت عائشہ کو قتل کیا ہے۔ بہرطور وہ حضرت عائشہ کا انتقال ہو گیا یا قتل ہو گئی سن 58 ہجری میں۔ اس وقت تک معاویہ کی جرأت نہیں ہوئی کہ مدینے والوں سے یزید کی بیعت لے سکے۔ ان کے انتقال کے بعد میدان صاف ہو گیا، اب جو دل چاہے کرتا پھرے۔ اتنی صاحب اختیار خاتون، پولیٹیکلی اتنی امپارٹنٹ خاتون، وہ مدینے میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور دمشق کے تخت کے اوپر معاویہ بیٹھا ہے، جو یعنی اگر یہ کہیے کہ اس وقت آل مائٹی ہے، تمام طاقت اس کے ہاتھ میں ہے، تمام قوتیں، پورے دنیا اسلام کے اوپر تنہا حکمران ہے۔ تو دونوں حضرت علی سے مطالبہ کر رہے تھے کہ تم قاتلان عثمان کو کیوں نہیں کیفر کردار تک پہنچاتے، یا ہمارے حوالے کیوں کر دیتے؟ ارے اب تو تمہارے دونوں کے لیے موقع موجود ہے، کیوں نہیں قاتلان عثمان سے بدلہ لیا جاتا؟ 20 سال تک اس معاویہ کا خاموش رہنا، 18 سال تک عائشہ کا خاموش رہنا، یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت قتل عثمان کا جو مطالبہ کیا گیا تھا، وہ مطالبہ اس لیے نہیں تھا کہ سچ مچ عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لینا تھا، بلکہ در حقیقت علی کے خلاف فساد برپا کرنا تھا۔ تو وہ معاویہ جس نے علی کا نام لینا بھی جرم قرار دے دیا تھا، جس کے دور کو چن چن کے مارا جا رہا تھا،
کسی خطا، کسی قصور، کسی کوتاہی کی ضرورت نہیں تھی، صرف اتنا کافی تھا کہ یہ شخص علی ابن ابی طالب سے جذبہ محبت رکھتا ہے۔ مارے جاتے تھے، یہ اور بات ہے کہ محبت علی ایک ایسا نشہ تھا کہ اس کے اندر جان دینا ان کے لیے کھیل بن گیا تھا۔ شہیدوں کے انبار لگتے گئے۔ جو شخص اتنی قتل و غارت گری کر رہا ہے، آخر اس کی نگاہ عبداللہ ابن سبا پہ نہیں پڑی کہ جو عثمان کا قاتل بھی ہے، اور جو پھر یہ دیکھیے کہ حکمران جو مسند اقتدار پہ بیٹھتا ہے، اس کے لیے وہ شخص جو کسی اعتبار سے بھی اس کے اقتدار کے لیے چیلنج بن سکتا ہے، سب سے پہلے وہ اس کو نشانہ بنائے گا۔ کوئی سیاستدان اس سیاستدان کو پنپنے کا موقع نہیں دے گا جب کل اس کے ہاتھ سے اقتدار چھین سکتا ہے۔ جس ابن سبا کی کیفیت یہ ہو کہ مصر کے لوگوں کو کھڑا کر کے میدان میں لے آئے، کوفے کے لوگوں کو لے آئے، جیت صحابہ کو اپنے راستے کے اوپر ڈال دے، یہودی ہوتے ہوئے دوسرے مذہب سے آ کے اتنا انفلوئنس رکھ کو برداشت کر سکتا تھا؟ اگر معاویہ نے کوئی قدم نہیں اٹھایا تو مان لیجئے کہ کوئی عبداللہ ابن سبا ہوتا تو قدم اٹھایا جاتا۔ اس کے لیے کسی کتابوں کے حوالے کی ضرورت نہیں، جائیے پوچھئے کہ جس عبداللہ ابن سبا کا ذکر کرتے ہو پہلے بتاؤ، کہیں حضرت عائشہ کے کسی بیان میں دکھاؤ، معاویہ کے کسی اقدام ہے، تو پھر یہ تمہارے ذہن کی پیداوار ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ بس بزرگان محترم، تفصیلی باتیں ابھی دن باقی ہیں تو جتنا موقع ملے گا، لیکن ایام عزا ہیں، اور ایام عزا میں ہماری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ہم باقی باتوں کو کم کر دیتے ہیں اور ذکر مصائب کربلا زیادہ کرتے ہیں، اور یہ سوچ لیا جائے کہ ہماری گفتگو جو ہے وہ عام طور پر کوشش یہ کی گئی کہ کہا جاتا ہے کہ یہ دو خاندانوں کی لڑائی تھی، بنی ہاشم اور بنو امیہ کا تو قدیم جھگڑا چلا آ رہا تھا۔ یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ یہ کربلا بھی اسی کا شاخسانہ تھا، یہ قدیم لڑائی چلی آ رہی تھی۔ ایک روایت بیان کی گئی کہ جب جناب ہاشم کی ولادت ہوئی ہے تو عین اسی وقت حضرت قصی کے گھر، جن کی حضرت عبد مناف کے گھر دو بیٹے پیدا ہوئے جو دونوں جڑواں تھے، ایک دوسرے کے جسم ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے تھے، کہا جاتا ہے ایک کے ماتھے کے ساتھ دوسرے کا ہاتھ لگا ہوا تھا، اور اس عالم میں پیدا ہوئے تھے۔ ایک بیٹے کا نام بعد میں عبد الشمس رکھا گیا اور ایک کا نام ہاشم رکھا گیا۔ نام تو ان کا عمر رکھا گیا تھا۔ ہاشم اپنی ایک صفت کی وجہ سے کہلائے کہ یہ جو حاجی صاحبان جاتے تھے ان کو یہ کھانا کھلاتے تھے، اور کھانا بھی کون سا؟ اس زمانے کا ایک مشہور کھانا یہ تھا کہ گوشت کے شوربے میں روٹیوں کو توڑ کے اور بھگو دیا جاتا تھا، اور اس سے جو تیار ہوتا تھا وہ سرو کیا جاتا تھا۔ یہ اس زمانے کی سمجھیے بہترین غذا تھی۔ اس غذا کا نام یعنی روٹیوں کو توڑ کر پانی میں بھگونا، اس کام کو کہتے ہیں حشم کرنا۔ چونکہ حضرت ہاشم تمام حاجیوں کے لیے لنگر کا سلسلہ کرتے تھے اور اس لنگر میں یہی حشم کیا ہوا کھانا پیش کرتے تھے، اس لیے ہاشم کہلانے لگے۔ یہ سخاوت ان کے نام کا سبب بنی۔ بہرطور وہ حضرت ہاشم اور عبد شمس یہ دو کی دونوں ایک دوسرے جوڑواں پیدا ہوئے اور ایک دوسرے کے ساتھ متصل تھے، تو اس وقت تلوار چلا کے ان کو الگ کیا گیا، اور یہ الگ کرتے ہوئے کسی پیشین گوئی کرنے والے نے کہا کہ اب ان دونوں کے درمیان ہمیشہ تلوار چلا کرے گی۔ یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ جناب والا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ واقعہ غور کیجئے کہ کیوں بیان کیا گیا۔ یہ صرف اس لیے بیان کیا گیا کہ آئندہ ہونے والی جنگوں کو قسمت کا فیصلہ سمجھا جائے، تقدیر کا لکھا ہوا سمجھا جائے، اس میں نہ ان کا قصور نہ ان کا قصور، کیا کرتے اللہ نے کہہ ہی دیا تھا کہ ایسا کرو۔ اگر یہ بات ہوتی تو جھگڑا ہاشم اور عبد الشمس کے درمیان ہوتا، لیکن ہمیں تاریخ میں ایک روایت بھی نہیں ملتی کہ یہ جن کو الگ کیا گیا تھا تلوار سے ان کے درمیان کوئی تصادم ہوا ہے۔ ہاشم کا بیٹا تھا امیہ، اس امیہ نے ہاشم سے حسد کرنا شروع کیا۔ اس نے کوشش کی کہ میں بھی، بھتیجے نے چچا سے حسد شروع کیا کہ میں بھی لوگوں میں مشہور ہو جاؤں، مجھے بھی سخی بنایا جائے۔ چنانچہ اس نے بھی
حج کے موقع کے اوپر باقاعدہ لنگر کا انتظام کیا اور وہاں پر کھانا کھلایا جانے، لوگ جا کے بیٹھے، کھانا کھا کے واپس آئے، تو اب ظاہر ہے کہ جو بنا ہوا سخی ہوتا ہے اس کا انداز اور ہوتا ہے، حقیقی سخی کا انداز اور ہوتا ہے۔ اب ہمیں تو تفصیلات نہیں معلوم، شاید کچھ اس قسم کی بات ہوئی ہوگی کہ کوئی آ کے بیٹھا ہوگا دسترخوان پہ تو دیکھ کے ممیہ نے کہا ہوگا ارے تم تو ابھی کھا کے گئے تھے پھر آ گئے۔ اسی نوعیت کی باتیں ہوئی ہوں گی۔ وہاں دسترخوان کے اوپر کوئی قدغن، کوئی پابندی نہیں ہے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اب جو باہر لوگ نکلے تو انہوں نے حج کہنی شروع کر دی، یعنی شاعری کی بجائے تعریف کے برائی کی جائے، تو انہوں نے اب امیہ کی برائی کرنی شروع کر دی کہ تم مقابلہ کرنے چلے ہو ہاشم کی سخاوت کا، تم تو وہ شخص ہو کہ جو خود بھی تمہیں کھانے کو میسر نہیں، تم دوسرے کو کیا کھلاؤ گے۔ معاملات بڑھے، ایک پورا داستان ہے کہ اس نے کیا کیا کچھ کیا، لیکن یہ تمام تر لڑائی بھتیجے کی چچا کے ساتھ تھی، بھائیوں میں کچھ نہیں ہوا۔ اگر وہ روایت مان لی جائے تو اصل میں لڑائی تو بھائی میں ہونی چاہیے تھی۔ اور پھر اس کے بعد بھی اس کا بیٹا حرب تھا، اس کو کوئی مخالفت نہیں تھی، اس نے بھی خاموشی سے زندگی گزاری۔ حرب کا بیٹا تھا ابو سفیان، وہ جناب رسالت مآب کے مقابلے میں آیا، لیکن یہ کوئی خاندانی لڑائی نہیں ہے۔ رسول کے چچا ابو لہب کی شادی ابو سفیان کی سگی بہن کے ساتھ ہوئی تھی جس کا نام ام جمیل ہے، وہ جو تبت یدا ابی لہب میں ذکر کیا جاتا ہے۔ اب یہ ایک خود الگ بحث ہے کہ وہ ابو لہب کون ہے اور کیا قصہ ہے، لیکن جو مفسرین نے بتایا وہ یہ کہ اس میں حمالت الحطب جس کو کہا گیا ہے وہ یہی ام جمیل ہے جو ابو سفیان کی بہن تھی۔ آپس میں شادیاں ہیں، اور پھر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جب اسلام پھیلا تو ابو سفیان مخالفت پہ کمر باندھے ہوئے، لیکن یہ عجیب و غریب بات ہے، اللہ نے کئی مرتبہ حق کی قوت کا مظاہرہ دکھایا ہے کہ جہاں باپ حق کا مخالف ہے اور اولاد حق پرست ثابت ہوئی۔ معاویہ کی دو بیٹیاں، ابو سفیان کی دو بیٹیاں، معاویہ کی دو بہنیں، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ باپ اسلام کے خلاف ابھی مکے میں، ابھی حضور مدینہ ہجرت کر کے نہیں گئے، مخالفت تو بعد میں بھی جاری رہی نا، یہ بدر میں، احد میں، خندق کے ایمان لایا ابو سفیان، اس وقت تک اسلام کی مخالفت کر رہا ہے۔ لیکن جب مکے میں ابھی حضور تشریف فرما ہیں اور جہاں مسلمان ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں، وہاں ابو سفیان کی ایک بیٹی ام حبیبہ، ان کا عقد ہوا تھا ایک شخصیت کے ساتھ جن کا نام تھا عبداللہ ابن جہش۔ وہ میاں بیوی دونوں ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد یعنی ابو سفیان کی اولاد ہوتے ہوئے اور ابو سفیان کے اثر و رسوخ کے باوجود ان پر بھی اسی طرح سے ظلم و ستم ہو رہے تھے جیسے اور مسلمانوں پہ ہو رہے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمان مکے میں تھے ان سے کہا، جو مصیبتوں کا نشانہ بن رہے تھے، ان سے کہا کہ تم لوگ یہاں سے ہجرت کر کے حبشہ چلے جاؤ۔ چنانچہ یہ لوگ حبشہ چلے گئے، یہ مسلمان حبشہ چلے گئے۔ ان حبشہ جانے والوں میں جناب عبداللہ ابن جہش اور پھر ان کی اہلیہ ام حبیبہ بھی شامل تھیں۔ وہاں پہنچ کر کچھ عرصے کے بعد عبداللہ ابن جہش جو تھا اس نے اسلام چھوڑ دیا اور عیسائیت اختیار کر لی۔ وہاں عیسائیت کا ماحول تھا، اس نے تبدیلی مذہب کر لیا۔ اس کے کچھ ہی دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اب ام حبیبہ بے سہارا رہ گئیں، تو جناب رسالت مآب نے پیغام بھیجا نجاشی کے ذریعے سے کہ ام حبیبہ سے کوئی سہارا نہیں ہے ان کا دنیا میں۔ انہوں نے کہا کہ میں اس سے عقد کرتا ہوں۔ چنانچہ اسلام میں پہلا غائبانہ عقد، یعنی شوہر دور بیٹھا ہوا ہے، فاصلے کے ساتھ جو عقد ہوا ہے، وہ جناب ام حبیبہ کے ساتھ جناب رسالت مآب کی شادی ہے۔ یہ شادی یہاں پہ ہو گئی، اور یہ نکاح خوانی کی نجاشی نے، جو عقد کرایا نا، وہ نجاشی جو حکمران تھا وہاں کا حبشہ کا، اس نے کرایا۔ بلکہ مورخین میں ایک بحث ہے کہ نجاشی ایمان لایا تھا کہ نہیں، اس نے مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا تھا، تو ایمان لایا تھا کہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب، اور بہت سی دلیلوں کے ساتھ ایک دلیل یہ دی گئی کہ اگر اسلام، یعنی وہ اسلام لے آیا تھا لیکن دنیا والوں کے سامنے، اپنے رعایا کے سامنے ان کے مخالفت کے اندیشے کے پیش نظر وہ ظاہر نہیں کرتا تھا، یہ مورخین کا خیال ہے۔ تو دلیل دیتے ہیں اس کے ایمان کی کہ جناب ایمان نہ لایا ہوتا
تو رسول اللہ اس کو اپنا وکیل کیوں بناتے نکاح کے لیے؟ بس جناب والا صاحب فہم مجمع ہے، مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. کہ یہاں نجاشی کا ایمان اس بات پہ ثابت کیا جائے کہ اس نے رسول کا نکاح پڑھوایا تھا، تو پھر ابو طالب کو کیوں نہیں مسلمان مانتے ہیں اس نے نکاح پڑھایا؟ سامعین محترم، منزل بڑی طویل ہے ورنہ اور کچھ تفصیلات عرض کرتا. سن 7 ہجری میں جب فتح خیبر ہوئی ہے، جس دن فتح خیبر ہوئی ہے اس دن جناب ام حبیبہ مدینے تشریف لائی ہیں. یعنی وہ تمام گروپ جو حبشہ گیا ہوا تھا وہ پہنچا ہے حضور کے پاس اور حضور کی زیارت کی ہے. حضور کے ساتھ پھر فتح خیبر کے بعد یہ لوگ سب کی سب واپس آئے ہیں مدینے کے اندر. تو جناب ام حبیبہ اب رسول کے گھر میں آئی ہیں. ابو سفیان لاکھ مسلمانوں سے لڑتا رہے، ایک اطمینان تو ہوا ہوگا کہ میری بیٹی بڑے گھر میں بیاہی گئی ہے. اسی ابو سفیان کی ایک اور بیٹی جس کا نام میمونہ تھا، وہ بیاہی گئی. ایک بہت بڑا قبیلہ تھا وہاں کا، بنو ثقیف. یہ مختار ثقفی کا نام سنتے ہیں نا آپ، اسی بنی ثقیف سے تعلق رکھتا ہے. اس بنو ثقیف میں ابو سفیان کی دوسری بیٹی بیاہی گئی. ایک سردار تھا بنو ثقیف کا، نام تھا ابو مرہ، اس کو بیاہی گئی وہ جناب. یہ بھی ان لوگوں میں سے جو اسلام لے آئی تھی. اب ابو سفیان کی بیٹی ہونا ان کے لیے عیب ہے، ابو سفیان کے لیے فخر ہے کہ ایک بیٹی رسول کی زوجہ اور ایک بنو ثقیف کے ایک ممتاز سردار کی زوجہ. وقت گزرتا گیا. یہ ام حبیبہ جو تھی، دیکھیے ہمارے اردو میں ایک محاورہ ہے کہ ایک مچھلی تالاب کو گندا کر دیتی ہے. جی ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک جماعت میں اگر ایک آدمی برا ہو تو ہم پوری جماعت کو ویسا سمجھ لیں. قرآن مجید نے بھی گن کے بتایا سورہ تحریم میں کہ رسول تمہاری بیویوں میں 2 بیویوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں. سورہ تحریم اس میں ارشاد ہوا کہ سغت قلوب، ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے 2 بیویوں کے. تو باقی بیویاں بڑی خواتین ہیں، ان میں جناب ام حبیبہ بھی شامل ہے. ان ام حبیبہ کے متعلق ایک واقعہ 2 جملوں میں سن لیجئے تاکہ میں بڑی تیزی سے آگے بڑھوں. صلح حدیبیہ ہوئی تھی، مسلمان اور کافر آپس میں نہیں لڑیں گے. کچھ شرطوں کو طے ہوئی تھی کہ جو مسلمانوں کے ساتھی ہیں ان کے ساتھ اگر لڑائی ہوئی تو مسلمانوں سے لڑائی سمجھی جائے گی. جو کافروں کے ساتھی ہیں جن کا ایگریمنٹ کافروں کے ساتھ ہوا ہے، اگر مسلمان ان سے لڑیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ قریش مکہ سے لڑ رہے ہیں. معاہدہ کرنے کے بعد کفار نے قدم قدم پر اس معاہدے کی خلاف ورزی کی اور ہوتے ہوتے صورت یہ ہوئی کہ ایک قبیلہ تھا بنو بکر کا، وہ مسلمانوں کا حلیف تھا. انہوں نے خانہ کعبہ میں جا کے پناہ لینی چاہی تو وہاں بھی ان کا قتل کیا گیا. اب جب اس معاہدے کی دھجیاں بکھر گئیں تو اب کفار کو پریشانی ہوئی قریش کو کہ اس کا تو مطلب ہے کہ اب تو رسول اللہ ہم پہ حملہ کر دیں گے، اس لیے کہ جسٹیفیکیشن ہے ان کے پاس. جو ایگریمنٹ ہوا تھا جس سے جنگ بندی ہوئی تھی وہ جنگ بندی ختم ہو گئی ہے. تو اب پریشان ہوئے کہ اب اتنی شکستیں کھا چکے تھے کہ اب یہ تصور ہی بڑا خوفناک تھا کہ رسول اللہ حملہ کر دیں. چنانچہ کہا گیا کہ رسول اللہ کو حملے سے کیسے روکا جائے. کہا اس ایگریمنٹ کو دوبارہ بحال کیا جائے. کیسے بحال کیا جائے؟ تم نے توڑا ہے تو اب یہ تو ان کی مرضی ہے کہ اس کو بحال کریں یا نہ کریں. جی چنانچہ کہا گیا، بہت بڑے سیاستدان کو چنا گیا کہ ابو سفیان تم جاؤ اور جا کے مدینے میں جا کے مذاکرات کرو، یہ معاہدہ بحال ہو جائے. وہ آیا، معاہدے میں تو کچھ نہ کر سکا، کہاں تک تفصیلات عرض کروں. لیکن اب جب یہاں آیا مدینے میں تو جب اسے در در سے ٹھوکریں کھانے کے بعد حضور نے ملاقات سے انکار کر دیا تھا، مل بھی نہیں پا رہا تھا. تو اب سوچا کہ کہاں سے کوئی صورت پیدا کی جائے کہ رسول سے ملاقات ہو جائے. تو خیال آیا، خیال کیا آیا، ذہن میں یہ بات موجود ہوگی کہ رسول کے اپنے گھر میں میری بیٹی موجود ہے تو کیوں نہ ان کو سفارش بناؤں. چنانچہ وہ پہنچ گیا جناب ام حبیبہ کے پاس.
اب یہ وہ اسلام ہے کہ جس نے کہا کہ اگر والدین مشرک بھی ہوں تو ان کے احترام میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ چنانچہ ام حبیبہ رسول کے گھر میں براہ راست رسول سے تعلیم حاصل کرنے والی، انہیں معلوم تھا کہ باپ کا احترام کیسے کرنا چاہیے۔ باپ آیا، بیٹی نے کہا اچھا بسم اللہ تشریف لائیے۔ اب جب آیا تو وہاں پر ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی زمین پہ، اس کے اوپر اس نے آ کے پہلے تو دیکھا صاف ستھرے کپڑے رہے ہوں گے، وہ چٹائی معمولی سی چٹائی تھی، سوچ رہا ہوگا کہ میں اس پہ بیٹھوں، لیکن اب کیا کرے بیٹی کے گھر آیا ہے۔ بیٹھنا چاہتا تھا، ایک مرتبہ بیٹی نے کہا ٹھہریے، اس پہ پیر نہ رکھیے گا۔ چٹائی سمیٹی، دیوار کے ساتھ کھڑی کر دی کہ آپ بیٹھی۔ حیران ہو کہ اس نے پوچھا کہ اس چٹائی پہ تم نے مجھے بیٹھنے نہیں دیا، آخر کیا بات ہے؟ کہنے لگی جناب یہ چٹائی جو ہے اس پہ رسول بیٹھتے ہیں، اس پہ میں آپ کے قدم برداشت نہیں کر سکتی۔ ہمارے ایک عالم تھے اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ، بڑی بھاری شخصیت ہیں، وہ اس موقع پہ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ بھائی ام المومنین ہو تو ایسی ہو کہ رسول کی جگہ پہ باپ کبھی نہ بیٹھنے دے۔ اور بزرگان محترم اس تذکرے سے یہ کم از کم سمجھ جائیے کہ ہمارے یہاں نہ ہم کسی کا شجرہ دیکھتے ہیں، نہ کسی کے باپ کو بھائی کو دیکھتے ہیں، ہم ہر شخص کو کردار کی کسوٹی پہ الگ الگ پر رکھتے ہیں۔ اب ابو سفیان کی بیٹی ہو یا یزید کا بیٹا ہو، اگر اس معیار پہ پورا اترے کہ جو اسلام نے عظمت کردار کے لیے مقرر کیا ہے، ہمارے لیے محترم ہے۔ چنانچہ ام حبیبہ تو یہ ہیں، وہ میمونہ جو بیاہی تھیں ابو مرہ کو، اللہ نے ان کے بطن سے ایک بیٹی عطا کی۔ بیٹی بنو ثقیف ویسے بھی حسن و جمال کے اعتبار سے شہرت رکھتے تھے، اللہ نے یہ جو بیٹی پیدا کی تو اپنی پیدائش کے مرحلے پر بھی وہ مرقع حسن و جمال نظر آئی۔ چنانچہ اس کا نام عرب کی ایک خاتون جس کے حسن کی بڑی شہرت تھی، لیلا، تو اس کے نام پر اس کا نام ام لیلا رکھا گیا۔ اب یہ ام لیلا ان کے خالو ہیں رسول اللہ، رشتہ کیا ہوا؟ خالو رسول اللہ ہوئے، یہ بھانجی ہیں رسول اللہ کی، اس لیے کہ دختر۔ جناب میمونہ کو اس گھر میں آتے ہوئے یہ احساس تو ہمیشہ ستاتا ہوگا کہ میں مسلمان ہوں لیکن کیا کروں کہ ابو سفیان کی بیٹی ہوں۔ جب لیلا پیدا ہوئی ہوں گی تو شاید لیلا کو بتایا بھی نہ گیا ہو کہ تم کس کی پوتی ہو، کس کی نواسی ہو، تمہارا نانا کون ہے، لیکن ظاہر بڑے ہوتے ہوتے پتہ تو چل گیا ہوگا، تو ایک کھٹک ضرور رہی ہوگی کہ میں ان کی بیٹی ہوں۔ لیکن اللہ نے ایک دن ایسا دیا، خوش نصیبی کا سورج اس گھر پہ آ کے اپنی روشنی بکھیرنے لگا کہ پیغام آیا رسول کے نواسے کے گھر سے، امام حسین علیہ السلام نے جناب لیلا کے لیے رشتہ دیا۔ اس رشتے کے امکان نے، اب ہمیں تاریخ جزیات تو نہیں بتاتی لیکن نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے محسوس کر سکتا ہوں کہ جس کو یہ گلٹی کانشس ہو کہ میں ابو سفیان کی نواسی ہوں، اس نے سنا ہوگا کہ بس اب وقت آ گیا کہ میرے سارے داغ دھوئے جائیں اور میری شخصیت اب ابو سفیان کے بجائے حسین کے حوالے سے جانی جائے گی۔ چنانچہ وہ بیاہ کے حسین کے گھر آ گئیں، امام حسین علیہ السلام کے گھر۔ یہاں آئیں، اللہ نے ایک بیٹی دی، ایک بیٹا دیا۔ پہلے بیٹا عطا کیا، اس کے بعد ایک بیٹی دی۔ جناب امام حسین کا طریقہ یہ تھا کہ بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام باپ کے نام پہ علی رکھتے تھے، بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کے باپ اس کے اوپر اس کا نام فاطمہ رکھتے تھے۔ چنانچہ یہ انعام ان کو دیے گئے۔ اچھا، امام حسین کا ایک خاص طریقہ ہے جو کسی اور امام کی تاریخ میں ہمیں نہیں ملتا، یہ ایک منفرد انداز تھا ان کا کہ جب بیٹا پیدا ہوتا تھا، سب سے پہلے بیٹے پیدا ہوئے امام زین العابدین علیہ السلام، ان کی والدہ کا انتقال جناب شہربانو کا اسی وقت ہو چکا تھا جس زمانے میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور ام لیلا سے اس کے بعد شادی ہوئی ہے۔ تو بہر طور جب جناب امام زین العابدین علیہ السلام پیدا ہوئے تو امام نے ایک نئی رسم کی بنیاد رکھی جو صرف امام کے ساتھ مخصوص ہے۔ امام زین العابدین کو اٹھایا
اور لے کے مسجد میں آ گئے، ایک سفید کپڑے میں لپیٹا اور مسجد میں لائے اور لا کے محراب میں رکھ دیا۔ پروردگارا تو نے یہ مجھے نعمت عطا کی ہے، میں تیری بارگاہ میں نظر کرتا ہوں، یہ کہہ کے اور مولا مسجد سے چلے آئے۔ جناب امیر کا زمانہ تھا، آپ مسجد میں تشریف لے گئے، امام زین العابدین کو یہ کہہ کہ خداوندہ حسین تیری بارگاہ میں نظر کیا ہے، میں امانتاً لے رہا ہوں، جب تیری منشا ہوگی تو تیری بارگاہ میں پیش ہوگا۔ یہ کہہ کے بچے کو اٹھایا، لے آئے اور لا کے بیویوں کے سپرد کیا اور کہا دیکھو اس کے ذرا خصوصی طور پر اس کے لیے یہ خیال رکھنا کہ اس کی رگوں میں شاہی خون بھی دوڑ رہا ہے۔ ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہیں جناب شہربانو، تو کہا کہ شاہی خون بھی دوڑ رہا ہے، ذرا اس کا خیال رکھنا، دیکھو کوئی عورت اس کے سامنے سربرہنا نہ جائے۔ جیسے جیسے امام زین العابدین بڑھتے گئے تو مولا کائنات ابھی، اب ظاہر ہے کہ ان کا بچپنا ہے، 2.5 سال 3 سال کا سن ہے جب مولا علی کی شہادت ہوئی ہے، تو شہادت سے پہلے جب امام نے چلنا شروع کیا ہے تو مولا علی خاص طور پہ انگلی پکڑ کے گھر کے صحن میں چلایا کرتے تھے۔ اے حسین کے فرزند علی، ذرا زمین پہ پیدل چلنے کی عادت ڈال۔ بس سامعین محترم، سفر میرا طویل ہے۔ اللہ نے جب ام لیلا کو ایک فرزند عطا کیا تو اب مولا کائنات موجود نہیں ہے، لیکن حسین کی وہ رسم باقی ہے۔ اس بچے کو بھی لے گئے، لے جا کے مسجد کی محراب میں رکھ دیا۔ پروردگارا یہ بھی تیری بارگاہ میں نظر ہے۔ اب علی ہوتے تو آ کے اٹھاتے، لیکن علی نہیں تھے، علی کی بیٹی زینب موجود تھی۔ اپنے کو چادر میں ڈھانپا اور اس کے بعد مسجد میں تشریف لائیں۔ بابا ہوتے تو وہ لیتے، پروردگارا اس کو مجھے دے دے، میں اس وقت تک اسے پروان چڑھاؤں گی جب تک تو اس کو طلب نہ کرے۔ لے کے گھر میں آ گئیں۔ اب جناب علی اکبر اپنی ماں کے بجائے جناب زینب کی گود میں پلنے لگے۔ وقت گزرتا گیا، جناب زینب کی گود میں اس طرح سے پروان چڑھے کہ مدینے والے ان کو ام لیلا کا بیٹا نہیں کہتے تھے، ابن زینب کہلاتے تھے حضرت علی اکبر۔ اٹھنا بیٹھنا جتنے بھی مرحلے ہیں وہ سارے کے سارے جناب زینب دیکھتی تھیں حضرت علی اکبر کے۔ اتنے زیادہ جناب زینب سے قریب تھے کہ کبھی کبھی امام حسین کہا کرتے تھے کہ زینب تمہارے بیٹے نے آج تک کبھی مجھ سے کوئی فرمائش نہیں، جب کچھ مانگتا ہے تم سے ہی مانگتا ہے، مجھے جیسے یہ باپ سمجھتا ہی نہیں۔ زینب کہتی تھی اس کی کوئی خواہش ادھوری رہ جائے تو میں تمہارے پاس جائے نا۔ غرض علی اکبر بڑے ہوتے رہے اور بس سامعین محترم کلام کو میں نے مختصر کیا۔ ہوتے ہوتے کربلا کی منزل آ گئی۔ اب جب کربلا کی منزل آئی تو زینب کے 2 بیٹے بھی ساتھ ہیں، لیکن پورے رستے زینب نے یہ نہیں دیکھا کہ ان بچوں کے سر پہ سایہ ہے کہ نہیں ہے۔ جب محمل سے جھانک کے دیکھا میرے علی اکبر کے سر پہ کوئی سایہ تو کر دے، بیٹا علی اکبر تو پیاسا تو نہیں ہے۔ سامعین محترم، شب عاشور آئی، شب عاشور آئی، امام مختلف خیموں میں جا رہے ہیں۔ جناب زینب اپنے خیمے میں اپنے بچوں کو تلقین کر رہی ہیں کہ کل تم نہ کہنا کہ تم جعفر طیار کے پوتے ہو اور علی کے نواسے ہو، مزہ تو جب ہے کہ دشمن کی فوجیں اقرار کریں کہ تم جعفر طیار کے پوتے ہو، علی کے نواسے ہو۔ ابھی وہ یہ گفتگو کر رہی تھی کہ وہاں سے نکلے امام اور اس کمرے میں آئے کہ جس میں جناب ام لیلا تھی۔ وہاں کیا دیکھا؟ علی اکبر کو لٹا رکھا ہے، ماں نے بچے کا سر اپنے زانو پہ رکھا ہوا ہے، ایک چراغ جلا رکھا ہے، اس کی روشنی میں چہرہ دیکھتی جا رہی ہے اور کہہ رہی بیٹے تجھے معلوم ہے میں کس گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں؟ میرا رشتہ ان ظالموں سے بھی ہے۔ اگر تو نے کل ذرا سے بھی کمزوری دکھا دی تو دنیا کہے گی حسین کا بیٹا تو نہ کرتا، یہ لیلا کے دودھ کا اثر ہے۔ بیٹا ماں کی عزت تیرے حوالے ہے، ماں کی عزت تیرے حوالے ہے۔
اب جناب لیلا کی پوزیشن اتنی نازک تھی کہ اگلے دن سب سے زیادہ فکر مند اگر کوئی تھا، روز عاشور سب سے زیادہ فکر مند کوئی تھا تو وہ جناب لیلا تھی۔ اگر کسی غرض سے، کسی کام سے علی اکبر اندر داخل ہوتے تو ایک مرتبہ سر اٹھا کے پوچھتی ابھی تک سلامت ہے؟ بس آمین گرامی، ہوتے ہوتے وہ وقت آیا، ابھی جنگ کا آغاز ہوا تھا تو حسین نے کہا تھا تقبل بلدی، اے بیٹے پہل تو کر، ابتدا تو کر۔ علی اکبر تو چاہتے تھے کہ اجازت ملے، گھوڑے پہ سوار ہو رہے تھے، تمام انصار آ کے لپٹ گئے۔ مولا آپ نے تو اپنے صبر کا کمال دکھا دیا، لیکن قیامت کے دن ہم رسول کو منہ کیسے دکھائیں گے؟ فرزند رسول ہماری موجودگی میں مارا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ نتیجتاً جب تک اصحاب حسینی زندہ رہے، حضرت علی اکبر کو میدان میں جانے کی اجازت نہیں ملی۔ جب کبھی چاہتے تھے تو اصحابہ کے لپٹ جاتے تھے۔ ہوتے ہوتے وہ وقت آ گیا کہ روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ حسین ایک مرتبہ، علی اکبر ایک مرتبہ بابا سے مخاطب ہوئے، بابا اب تو میں جا سکتا ہوں نا؟ ہاں بیٹے بسم اللہ۔ علی اکبر چاہتے ہیں کہ گھوڑے کی رکاب پہ پیر رکھیں اور سوار ہوں کہ ایک مرتبہ حسین نے کہا بیٹا یوں ہی چلے جاؤ گے؟ کہا بابا کیا چاہیے، کیا کام باقی رہ گیا ہے؟ کہا جا کے اس ماں سے تو اجازت لینا جس نے تجھے پال کے اتنا بڑا کیا۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے سر جھکا لیا، بابا یہ تو بڑا مشکل مرحلہ ہے، مجھے یہاں سے ہی جانے کی اجازت دے دیجئے۔ کہا بیٹے میں بھی تو دیکھوں کہ مشکل کشا کا پوتا اپنی مشکل کو کیسے حل کرتا۔ علی اکبر سر جھکائے ہوئے کچھ سوچتے ہوئے زینب کے خیمے کی طرف بڑھے، اور حسین یہ کہتے ہوئے آج میں بھی تو دیکھوں کہ علی اکبر تو اپنی مشکلوں کو کیسے حل کرتا ہے۔ گئے اس خیمے میں، جناب زینب نے دیکھا، ایک مرتبہ کھل اٹھی، بیٹے میں تیری شکل کی زیادت ہو گئی، تیرا بہت بہت شکریہ، صبح سے میں انتظار میں بیٹھی تھی، کاش دیکھتی اپنے لال کے چہرے کو، تو آ گیا، پھوپھی کے دل کو شاد کر دیا۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا پھوپھی اماں میرا دل چاہتا ہے کہ جیسے بچپن میں آپ کی گود میں سر رکھ کے لیٹتا تھا نا، میں تھوڑی دیر آپ کا آرام کرنا چاہتا ہوں، آ بیٹے میرے پاس آ۔ زینب زمین پہ بیٹھ گئی، علی اکبر زانو پہ سر رکھ کے لیٹ گئے۔ اب علی اکبر نے کہا پھوپھی اماں میں نے آج تک جو کچھ بھی پوچھا ہے آپ سے پوچھا ہے، کوئی مسئلہ پوچھا ہے تو آپ سے پوچھا ہے، کوئی ضرورت ہوئی تو آپ سے ذکر کیا ہے، پھوپھی اماں آج بھی ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جواب دیں گی؟ کہا بیٹے پوچھ کیا بات ہے؟ کہا پھوپھی اماں یہ بتائیے کہ آپ کا مرتبہ زیادہ ہے یا خاتون جنت جناب زہرا کا مرتبہ زیادہ ہے؟ بیٹے یہ کیا سوال تو نے کیا؟ کہاں میری ماں سیدہ، کہاں تو، کہاں میں تو اگر ان کی کنیز بھی کہلاؤں یہ تو مجھ پہ شرف ہے کہ مجھے اللہ نے ان کی بیٹی بنایا ہے، ورنہ میں تو ان کے کنیز بھی کہلانے کے بھی حقدار نہیں ہوں۔ کہا اچھا پھوپھی اماں ان کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ آپ ان کے مقابلے میں کنیزی کے اوپر بھی کہتی ہیں کہ یہ بہت بڑا مرتبہ ہے؟ کہا ہاں بیٹے مجھے ان کے کنیزوں میں شمار فرما۔ بس ابھی تو لیٹے ہوئے تھے نا، ایک مرتبہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ پھوپھی اماں بات طے ہو گئی نا، ان کا مرتبہ بہت بلند ہے، آپ ان کی کنیز کی جگہ ہیں، تو آج ایک کام کیجئے بیٹا، کیا کروں؟ آج سیدہ کے لال پہ اپنے لال کو قربان کر دیجئے۔ بس آمین محترم، حسین نے کہا مرحبا، مجھے اپنے لال سے یہی توقع تھی۔ سامعین گرامی بڑی منزل طویل ہے، لیکن نہیں زحمتوں کو ختم کروں۔ علی اکبر نکلے خیمے سے، اب میں نے ایک جملے میں کہہ دیا نکلے۔ علی اکبر کا نکلنا آسان بات نہیں تھی۔ یزید کے فوج کا راوی کہتا ہے کہ جب علی اکبر میدان میں آ رہے تھے تو خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا تھا، بار بار گرتا تھا۔ یہ کیا ہوتا تھا؟ جیسے علی اکبر نکلنے لگتے تھے کوئی بچی آ جاتی تھی، بھیا
ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کبھی بہنیں آ جاتی تھی، غرض کسی صورت سے ایک موقع آیا کہ حسین نے کہا کہ مسافر کا راستہ نہ روکو، اس کا سفر بہت طویل ہے، اس کو جانے دو۔ بیویوں نے سنا، حکم امام تھا، ایک طرف بیویاں کھڑی ہو گئیں، دوسری طرف بچے کھڑے ہو گئے، بیچ میں سے حضرت علی اکبر گزرنے لگے، پہنچے ہیں دروازے تک، خیمے کا پردہ اٹھایا ہے، نکلنا چاہتے ہیں کہ ایک ایسی آواز سنائی دی کہ حسین جیسا صابر بھی رو پڑا۔ وہ کون سی آواز تھی؟ خیمے کے پیچھے سے آواز آئی، بھائی کیا بھائی سے ملے بغیر چلے جاؤ گے؟ دیکھا چوبے خیمہ کا سہارا لے کر سید سجاد اٹھ رہا ہے۔ علی اکبر پلٹے، بھائی سے مل کر آنسو بہاتے رہے، دونوں کریا کرتے رہے، پھر آخر علی اکبر رخصت ہوئے۔ سید سجاد نے کہا میں بھائی کی جنگ دیکھوں گا، مجھے سہارا دے کے بٹھاؤ، خیمے کا پردہ اٹھا دو۔ جتنی دیر علی اکبر سید سجاد دیکھتے رہے، ادھر علی اکبر گھوڑے سے گرے، ادھر سید سجاد غشی میں گرے۔ بس سامعین گرامی، میں نے کلام کو مختصر کیا، ہر منزل بیان کا تقاضا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ کربلا کے میدان سے آواز آئی، یا ابتاہو سلام علیک، اے بابا آپ میرا سلام قبول کیجئے۔ بس یہ پیغام کا سننا تھا۔ حسین سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ آخر لیلا آئی، ہاتھ جوڑ کے کہا مولا مجھے حق تو نہیں ہے، لیکن کیا ممکن میرے لال کی ایک مرتبہ مجھے زیارت کرا دے، میں اس کی شاباشی تو دوں۔ حسین اٹھے۔ اب روایت بتاتی ہے، دیکھیں اس سے پہلے حسین جب کبھی کوئی شہید میدان میں گرتا تھا نا اور آواز دیتا تھا تو مورخین نے لکھا ہے کہ امام حسین السلام گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے اور اس تیزی سے جاتے تھے جیسے کمان سے نکلا ہوا تیر جاتا ہے، یا جیسے کوئی شاہین شکار کے اوپر جاتا ہے۔ جب علی اکبر نے آواز دی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یا تو گھوڑے تک جانے کا خیال نہیں آیا یا گھوڑا کچھ دور تھا کہ حسین پیادہ چلے، پیدل چلے۔ یہ پیدل چلنے کی روایت یوں تاریخ میں یوں نہیں لکھا کہ پیدل چلے، لیکن میں اس لیے نتیجہ اخذ کر رہا ہوں کہ بیان کرنے والوں نے بیان کیا کہ حسین علی اکبر کی لاش پہ گئے تو کبھی دائیں طرف گرتے تھے، کبھی بائیں طرف گرتے تھے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے کہ پیادہ چلے ہو۔ حضرت علی اکبر کے گھوڑے کا نام تھا میمون، گھوڑے کا نام تھا عقاب۔ یہ بڑا وفادار گھوڑا تھا۔ جب حضرت علی اکبر گھوڑے سے گرے ہیں نا تو گرد چکر لگاتا رہا، کسی دشمن کو قریب نہیں آنے دے رہا تھا۔ اتنے میں علی اکبر کے کان میں آواز آئی، بیٹا باپ کو نظر نہیں آتا، مجھے آواز دے۔ علی اکبر نے آواز سنی، گھوڑے سے مخاطب، گھوڑے اب تیری وفا کا تقاضا ہے، میرے بابا کو لے کے آ۔ ذرا اس باپ کے دل سے پوچھئے کہ جس نے بھی گھوڑے کے زین پہ جوان بیٹے کو بٹھایا تھا، اب جب زین کو خالی دیکھا ہوگا، حسین پہ قیامت گزر گئی ہوگی۔ گھوڑے کی باہوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے حسین علی اکبر کے سرانے پہنچے، بس بزرگان محترم میں نے ساری تفصیل چھوڑی۔ ایک مرتبہ علی اکبر کے سینے میں لگا ہوا زخم دیکھا، زخم میں ٹوٹی ہوئی برچھی دیکھی۔ بیٹا تجھے خیمے تک لے جانا بڑا مشکل ہے، لیکن کیا کروں، تیری ماں سے وعدہ کیا ہے، آ بیٹے تجھے اٹھاتا ہوں، ذرا اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دے۔ علی اکبر ایک ہاتھ گردن میں ڈال رہے ہیں، ایک سے زخم دبا رہے ہیں۔ حسین نے کہا بیٹے میں سمجھ گیا، تکلیف میں ہے نا، اچھا میں برچھی نکالتا ہوں۔ جوان بیٹا، ٹوٹی ہوئی برچھی۔ ایک مرتبہ حسین زمین پہ جھکے، مڑ کے آسمان کی طرف دیکھا، گویا کہہ رہے ہیں ابراہیم آؤ دیکھو، میری آنکھوں میں پٹی نہیں، اسماعیل دیکھو میرے لال کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے نہیں۔
کہہ کے زمین پہ جھکے. اب میرا تصور کہتا ہے، آخری جملے حضرات، میرا تصور کہتا ہے کہ اس مرحلے پر جنت ویران ہو گئی ہوگی. اس مرحلے پر جنت ویران ہو گئی ہوگی. سارے انبیاء، سارے ملائکہ سب کربلا میں موجود ہوں گے. جبریل آگے بڑھے ہوں گے، مولا حسین، مولا حسین، بچپن میں میں نے آپ کا جھولا جھلایا ہے، یہ منزل بڑی سخت ہے، مجھے اجازت دیجئے میں مدد کر دوں. رسول بڑے ہوں گے، ارے میں رحمت للعالمین ہوں، تجھ پر یہ مشکل وقت ہے حسین، میں مدد کر دوں. علی نے کہا ہوگا میں زمانے کا مشکل کشا ہوں، میں مدد کر دوں. اس وقت سیدہ آگے بڑھی ہوگی، بابا ہٹ جائیے، ابن ام علی ہٹ جائیے، ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ میرے دودھ کی تاثیر کیا ہے. بس سامعین گرامی، حسین نے زمین پہ گھٹنا رکھا، ہاتھ سے برچی کو پکڑا، یا علی کہا. علی اکبر کے سینے سے برچی نکلی، برچی نکلی، علی اکبر کی لاش کانپی، لاش کانپی. زمین کربلا میں زلزلہ آیا. ایک مرتبہ در خیمہ سے آواز آئی، حسین ٹھہر جا، بہن زینب مدد کے لیے آتی ہے. حسین نے لاش کو رکھ دیا، بہن میں نے تیرے پردے سے علی اکبر کو قربان کیا، آئیے حسین کے ساتھ علی اکبر کے جنازے کو اٹھائیے.